بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں رہتے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا کیے۔ انہی میں سے 2 بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام اور بنیامین تھے، اور 10 سوتیلے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے بڑے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی چھوٹی بچی ہی تھے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھا کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس خواب کے بارے میں اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ننھے یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہوں نے خواب کا مطلب بتایا۔ انہوں نے کہا، اے یوسف علیہ السلام، آپ کو بڑے ہو کر اعلیٰ مرتبہ ملے گا، اور خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں کو نہ بتائے۔ حاسد بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کی، اور انہوں نے بہانہ بنا کر یوسف علیہ السلام کو لے جانے کی اجازت لے لی اور ان کو دور لے گئے۔ پھر ان کا کرتا اتار کر انہیں آندھے کنویں میں ڈال دیا۔ ان کا خیال تھا کہ ننھے یوسف علیہ السلام کو کوئی دور کا مسافر اٹھا لے جائے گا۔ انہوں نے ننھے یوسف علیہ السلام کے کرتے پر بھیڑ کا خون لگایا اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہ کرتا دکھایا۔ کہنے لگے، یوسف علیہ السلام کو بھیڑ کھا گیا ہے، کرتا پٹا ہوا نہیں تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کی چال بازی سمجھ گئے۔ بیٹے کی جدائی میں وہ رو رو کر ان کی بینائی چلی گئی۔ ایک قافلہ جو مصر جا رہا تھا، وہ کنویں کے پاس رک گیا اور ڈول کنویں میں ڈالا تو ننھے یوسف علیہ السلام اس ڈول میں چڑھ گئے۔ جب ڈول اوپر آیا تو خوبصورت بچے کو اس میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ قافلے والوں نے مصر پہنچ کر یوسف علیہ السلام کو معمولی قیمت پر ایک شخص کو فروخت کر دیا۔ وہ شخص عزیز مصر تھا۔ اس نے ننھے یوسف علیہ السلام کو خوب عزت سے اپنے محل میں رکھا۔ اللہ نے حسن اور ذہانت دونوں سے ہی ان کو نوازا، اور جب وہ پختگی کی عمر تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا نبی چن لیا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا جھوٹی اور دھوکے باز تھی۔ ایک دن اس نے حسین یوسف علیہ السلام کے کردار پر جھوٹا الزام لگا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں قید کروا دیا۔ وہ قید میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو خوابوں کی تعبیریں بتانے لگے۔ ایک بار 2 قیدیوں نے اپنے خواب سنائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قیدی کو بتایا کہ تمہیں موت کی سزا ملے گی، اور دوسرے قیدی کو بتایا کہ تم رہا ہو کے دربار بادشاہ کی نوکری کرو گے۔ جب وہ رہا ہوا تو انہوں نے اس سے تاکید کی کہ وہ بادشاہ سے ان کا ذکر کرے۔ شیطان نے یہ بات اس کو بھلا دی، اور حضرت یوسف علیہ السلام جیل ہی میں رہے۔ ایک رات مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب سا خواب دیکھا۔ اس کے خواب کی تعبیر کوئی نہ دے سکا۔ بادشاہ پریشان ہو گیا۔ تب اس قیدی نے بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا۔ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا کہ 7 گائے موٹی ہے اور 7 دبلی ہے، اور 7 دبلی گائے 7 موٹی گائے کو کھا گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 سال تک زرخیزی اور خوشحالی رہے گی، پھر 7 سال تک قحط رہے گا۔ اس آدمی نے تعبیر بادشاہ کو جا سنائی۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلانے بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ پہلے مجھ پر لگے ہوئے الزام کا فیصلہ کرے۔ بادشاہ نے اچھی طرح چھان بین کی تو سمجھ گیا کہ وہ الزام جھوٹا تھا۔ اس نے ان کو باعزت بری کر کے مصر کا وزیر بنا دیا۔ وہ غلہ زرخیز کرنے لگے اور لوگوں کو اناج دینے لگے۔ لوگ دور دور سے آنے لگے۔ ایک دن ان کے سوتیلے بھائی آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، لیکن وہ ان کو نہ پہچان سکے۔ حاسد بھائیوں نے کہا کہ ہمارے چھوٹے بھائی بنیامین کا حصہ بھی دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگلی بار اس کو بھی لائے، ورنہ کچھ نہیں ملے گا۔ وہ بھائی اگلی مرتبہ بنیامین کو بھی ساتھ لائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو چپکے سے اپنے بارے میں بتایا اور بہانے سے انہیں اپنے پاس روک لیا۔ باقی بھائی واپس پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بنیامین کے بارے میں بتایا، جن کی آنکھیں پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں رو رو کر سفید ہو چکی تھی۔ اب بنیامین کی جدائی بھی اپنے باپ کی یہ حالت دیکھ کر سوتیلے بھائی مصر آئے تاکہ وزیر سے فریاد کرے۔ اس وقت مصر کا وزیر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بتا دیا۔ وہ حیران رہ گئے اور اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ انہوں نے والد کے لیے اپنا کرتا دے کر انہیں واپس بھیجا۔ کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈالا تو ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی، اور یوں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد سے دوبارہ مل گئے۔ ناظرین، آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو پلیز ہماری چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار کیجیے۔ اللہ حافظ۔